بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعہ کے دن کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے اور اس دن کی خاص فضیلت ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ یاد رہے، جہاں اس دن کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہیں پر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ کام کرنے سے منع بھی فرمایا ہے جو جمعہ کے دن نہیں کرنے چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی چند کاموں کے بارے میں بتائیں گے جو جمعہ کے دن نہیں کرنے چاہیے۔ یہ کام کرنا جہاں گناہ کا سبب ہے، وہیں پر آپ کے گھر میں بے برکتی اور غربت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یہ کام کون سے ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو وہ کام بتاتی ہوں جن کو جمعہ کے دن کرنے کی ممانعت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نماز جمعہ کو چھوڑنے کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جمعہ کی نماز چھوڑنے پر کتنا سخت گناہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ نماز جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ بروایت مسلم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ بروایت مسلم شریف۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کتنی سخت وعید ہے کہ وہ ذات جو رحمت العالمین ذات ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، وہ ذات فرما رہی ہے کہ جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں۔ اسی طرح سے نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد کی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ پیارے بھائیوں، کتنی سخت وعیدیں ہیں جمعے کی نماز ضائع کرنے والوں کے لیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز جمعہ کا خیال بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، ہم بات کر رہے تھے ان باتوں کی جن سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور جمعہ کے دن یہ کام نہیں کرنے چاہیے، تو یہ کام ملاحظہ فرما لیجیے۔ سب سے پہلا کام، جمعہ کی رات میں دیر تک جاگنا اور نماز فجر کے وقت سوتے رہنا، جس کی وجہ سے جمعہ کے دن کا آغاز ہی کبیرہ گناہ سے ہوتا ہے، حالانکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز جمعہ کے دن کی باجماعت فجر کی نماز ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جمعہ کی رات میں اتنی دیر نہ جاگیں کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز فوت ہو جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں شریک ہونے میں غفلت اور سستی سے کام لینا۔ کچھ لوگ خطبے کے دوران مسجد پہنچتے ہیں اور کچھ کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مسجد پہنچتے ہیں جب جمعہ کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خطبہ شروع ہوتے کے ساتھ ہی فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، اذان جمعہ کے بعد کچھ بھی چیز خریدنا یا بیچنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے گی تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو اور خریدنا اور بیچنا بند کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان کاموں کے علاوہ جمعہ کا غسل چھوڑنا، خوشبو کا استعمال نہ کرنا، مسواک کا اہتمام نہ کرنا، اسی طرح جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہننا بھی ایسی غلطیاں ہیں جو عموماً کی جاتی ہے، حالانکہ ان کاموں کے بارے میں تاکید آئی ہے کہ اس لیے ان کاموں کا کام کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، یہاں ایک بات کی جانب آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ وہ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا، حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی گناہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی گناہ کا کام کیا۔ بروایت صحیح مسلم۔ لیکن اپنا حال دیکھیں تو ہمارے نوجوان خطبے کے وقت بھی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں جو سخت گناہ ہیں۔ بات کرنا تو درکنار، اس دوران کسی بھی چیز کے ساتھ کھیلنے کو بھی گناہ کہا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا چٹائی وغیرہ کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے اس نے جمعہ کا ثواب ضائع کر دیا۔ صحیح مسلم۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران
گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، باروایت ترمذی۔ یاد رہے کہ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے اور اسے گوٹ مارنا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنیں الاک کر جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، لیکن افسوس کہ آج دیکھا جائے اور اچھی سمجھ والے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وقت پر مسجد پہنچتے نہیں اور بعد میں لوگوں کو الاکتے ہوئے پہلی صفوں کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خبردار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھے چند ایسے کام جن کو جمعہ کے دن کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اگر یہ کام کیے جائیں گے تو جمعہ کے ثواب میں کم ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ خود بھی ان کاموں سے بچیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ باقی مسلمان بھی خود کو ان کاموں سے بچا پائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔